میں ہم کچھ حدیثیں دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ آج کی حدیثوں کا کنٹینیو کرتے ہیں. کچھ حدیثیں آلریڈی ہم پریویس کلاس میں کر چکے. جو عصر کی نماز تھی وہاں تک ہم دیکھے تھے عصر کی نماز کا. اور ایک بار میں کرا دوں گی عصر کی نماز کا پھر سے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. 100 حدیثیں، یہ صحیح بخاری جو حدیثیں ہیں اس میں سے کچھ حدیثیں لیے گئی اور یہ بک کمپائل کی گئی ہے. عصر کی نماز. عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذی تفوتہ صلاۃ. تفوتہ کیا ہے؟ فوت سے ہے، مطلب کوئی چیز فوت ہو جانا، ختم ہو جانا. تو کیا ہے؟ کیا فوت ہو گئی؟ صلاۃ العصر. صلاۃ العصر کیا ہے؟ آپ مس کر دیے. فَكَأَنَّمَا گویا کہ وَتُرِيَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، ایسا ہے جیسا مال بھی کھو گیا اور اپنی فیملی بھی. تو یہاں پر حدیث میں آپ دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس شخص کی نماز اثر فوت ہو جاتی ہے تو گویا اس کے اہل و عائل اور اس کا مال لٹ گیا. اب عصر کی نماز آپ مس کر دیے تو کیا آپ بتا رہے ہیں یہاں پر عصر کی نماز جو مس کر دیے جیسا کہ ان کا ویلتھ بھی چوری ہو گیا اور ان کی فیملی بھی گم ہو گئی. تو اتنی زیادہ وعید ہے، ڈراوا ہے. نیکسٹ تھنگ وی لرن نماز بھولنے کا کفارہ. اب حدیث کے پہلے میں آپ کو ٹرانسلیشن بتاؤں گی پھر وضاحت. انس بن مالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے تو اسے چاہے کہ وہ یاد آتے ہی پڑھ لے. اس نماز کا اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے. نماز بھولنے کا کفارہ. تو انس بن مالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نسیا، مطلب جو کوئی، نسیا نسیان سے ہے، بھولنے کو کہتے. صلاتن نماز، کوئی بھی نماز ہوتی، یہاں پر نکیرہ ہے، اٹ کین بی اینی نماز. اوکے. فَلْيُصَلِّ تو وہ چاہے کہ اذا جب ذکرہ یاد آئے، ذکر سے نا، لا کفارتا نہیں اس کا کوئی کفارہ، لہا اس کے لیے، الا ذالک مگر یہی. کیا مطلب ہے؟ مگر یہی مطلب کہ جب نماز مس کر دیے، بھول گئے، جیسے ہی یاد آئے تو آپ نماز پڑھ لیجئے، اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے. That's what it means. مطلب جب آپ نماز کے لیے آپ اہتمام کرتے، نماز پڑھتے. اب سم ٹائمز کیا ہوتا، آپ سو گئے، سمجھیے کہ لانگ جرنی کر کے آئے اور اس کے بعد آپ سو گئے، تو سو کے اٹھے بعد سے آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اب یہ مغرب ہو رہی یا فجر ہو رہی، کنفیوز ہوتے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو معلوم ہوتا کہ نہیں دس از مغرب اور دن کا ٹائم ہے. اکثر نا آپ جب لانگ ٹریولز کرتے اس کے بعد ریئلائز کریے وانٹیڈلی میں ایسا کبھی کوئی بھولتا نہیں، لیکن ایکسیڈنٹلی آپ نماز بھول گئے، کبھی آپ کام میں زیادہ تھے یا گیسٹ آ گئے آپ کے پاس یا بچے کسی دن بہت زیادہ ستا رہے، آپ ایک کام کے بعد دوسرے کام میں کیریڈ اوے ہو گئے اور مس کر دیے. تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 لوگ 10 بات کرتے، لیکن یہاں پر حدیث کے کیا الفاظ ہے؟ من نسیا صلاۃ فلیصلی اذا ذکر لا کفارۃ لہا الا ذالک. بس یہ ہے کہ جیسے ہی یاد آیا آپ نماز پڑھ لیجیے. That's it. لیکن کوشش کریے کہ سونر دا بیٹر. اب یاد آ گیا پھر بھی آپ بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں کریے. آپ جیسے ہی یاد آئے میک شور کریے کہ آپ، کچھ لوگ بولتے اتنا منی، سنت سے وہ ثابت نہیں ہے. جو بھی بات ہے کوئی بھی اگر کہتا ہے تو آپ اس کو میک شور کریے، کیونکہ شریعت میں ہم میک چینجز نہیں کر سکتے. ہم اپنی طرف سے کوئی مداخلت، کوئی چینج کرنا الاؤڈ نہیں ہے. یہ شریعت ہے، دین کا معاملہ ہے. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل دین کے معاملے میں. اچھا، نماز میں شیطان کا اچکنا. نماز میں شیطان کا اچکنے میں کیا بات ہے؟ مطلب نماز میں شیطان آ کے آپ کو وسپر کر رہا، آپ کو تنگ کر رہا. عائشہ روایت کرتی ہیں زوجہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق دریافت کیا. مطلب وہ فائنڈ آؤٹ کرے عائشہ رضی اللہ عنہ، کوئی لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو خوشیوں کو اچک لینا ہے.
مطلب کیا ہے؟ خشوع آپ سے سنیچ ہو جا رہا، خشوع آپ سے مطلب غائب ہو جا رہا، چھین لیا جا رہا. جو شیطان بندے کے نماز میں سے اچک لیتا ہے. تو اب شیطان کیا کر رہا؟ سنیچ کر لے رہا بندے کے پاس سے. حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں ہم، کون سی حدیث دیکھ رہے ہیں؟ نماز میں شیطان کا اچکنا. مطلب شیطان آ کے کیا کر رہا؟ آپ کو بادر کر رہا اور آپ کو اتنا ڈسٹرب کر رہا کہ آپ اس کے وجہ سے کوئی ایکشن کر رہے ہیں. اور کیا ایکشن کر رہے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھنا یا ایچ کرنا یا اپنے ہاتھوں سے کھیلنا، سم تھنگ اور دی ادر، یا اپنے اسکارف کو بار بار ٹھیک کرنا. ایسا اسکارف پہنیے جو ٹھیک کرنا نہ پڑے بار بار. ایک آدھ بار ایکسیپشن ہو سکتا ہے. بیفور اسٹینڈنگ ان نماز میک شور کریے کہ کوئی ایسا ڈسکمفرٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. حدیث کے الفاظ، ان عائشہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہے؟ سالہ سے سوال کرے عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ فقال. تو عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ التفات مطلب لوگ جو ادھر ادھر دیکھتے، اس کے متعلق، اس کے ریلیٹڈ میٹر کو فائنڈ آؤٹ کرے کہ کیا بات ہے. ہوا اختلاس یختلس الشیطان من الصلاۃ العبد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ تو خشوع کو اچک لینا ہے. کیا کر رہے؟ یختلس الشیطان، شیطان کیا کر رہا؟ خشوع کو اچک لے رہا اور سنیچ کر لے رہا. جو شیطان بندے کے نماز میں سے اچک لیتا ہے. like he is literally bothering so much کہ آپ وہ نماز میں کیریڈ اوے ہو رہے ہیں اس کے باتوں میں، اور کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ایکشن کر رہے ہیں آپ اس کے بدلے سے. بعض اوقات کیا تھا؟ آپ ایکشن بھی نہیں کرتے لیکن آپ یہ غفلت میں آ جاتے اور یہ بھول جاتے کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے، اور کچھ ایسا ایکشن. مطلب یہاں پر لیکن التفاتی کیا ہے کہ آپ کوئی ادھر ادھر دیکھنا یا کھجا رہے بار بار، یا کوئی اسکارف ٹھیک کر رہے، یا کوئی ایکشن ہو سکتا. literally this will be like a action. it's not like a دل میں آپ وہ کر رہے ہیں. this is like literally you are doing something. تو اس کو اوور کم کرنا ہے. دیکھیے لیفٹ سائڈ پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بلکہ لیفٹ پہ تھوڑا تھوڑا ایسا کر سکتے ہیں آپ، لیکن میک شور کریے کہ کوئی آپ کے لیفٹ سائڈ ہے اور ان کے اوپر اسپٹ مت کر دو، ان کے اوپر تھوکنا ایسا نہیں کرنا ہے. لیکن جب نماز کے لیے ٹھہر رہے ہیں تو فوکس ہو کے پورا توجہ کے ساتھ ہم ٹھہرنا ہے. اچھا، اب نیکسٹ تو حدیث ہے وہ ہے زکوٰۃ کے تعلق سے. تو زکوٰۃ کے تعلق سے حدیث میں یہاں دیکھیے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت. عنہما جب آئیں گا دو صحابی، عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود حقیقی نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. تو جب وہ یہ کرنے لگے تو انہوں نے اپنے جان و مال کو مجھ سے بچا لیا سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کے حساب اللہ کے سپرد ہے. تو یہاں پر کیا بتائیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں، مطلب کنٹینیو کروں، فائٹ کروں یہاں تک کہ وہ گویا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، حقیقی معبود ہے، مطلب شرک کی تردید ہو رہی، صرف اللہ کو ایک ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اور پھر سیکنڈ اس کے بعد کیا بات ہوئی؟ نماز قائم کرنا. اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ دے، زکوٰۃ کی بات ہو رہی، زکوٰۃ دے. تو جب وہ یہ کرنے لگے تو انہوں نے اپنے جان و مال کو مجھ سے بچا لیا. اگر زکوٰۃ دے دیں گے تو ان کی جان اور مال کیا ہوا؟ میرے سے بچ گیا، بچا لیا، سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے. مطلب اگر نہیں دیں گے تو اللہ پوچھنے والا ہے. تو زکوٰۃ ہم کو دینا ہے، مینڈیٹری ہے ہمارے اوپر. یہاں پر دیکھیے کہ قال امرت ان
उख्तिलन्नास मतलब लोगों से लड़ो, हत्ता यहाँ तक कि यशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, वो शहादत दे के अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, व अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और वयुकीमो क्या है, कामा युकीमो कायम करना, वयुकीमो सलात नमाज कायम करना। अच्छा, नमाज कायम करने में वक्त पे पढ़ना, सही सुन्नत के तरीके से पढ़ना, डिले नहीं करना, नमाज को ज़ाया नहीं करना, सही से वजू करना, ये सारी चीजें आएंगी। वयूतु ज़कात और ज़कात अदा करो। फ़इज़ा फ़ालु ज़ालिका असमु मिन्नी दिमाअहुम व अम्वालुहुम इल्ला हक़िल इस्लामी व हिसाबुहुम अलल्लाह। तो अब यहाँ उमर खत्ताब फरमा रहे हैं कि और वो ज़कात दे, तो जब वो ये करने लगे तो इन्होंने अपने जान व माल को मुझसे बचा लिया, सिवाय इस्लाम के हक के, और इनके हिसाब अल्लाह के सपुर्द है। अब नेक्स्ट हदीस है सदक़े की। सदक़े को हकीकी हकीर ना समझना, मतलब ऐसा मतलब पेटी समझ रहे हैं, उसको भी बिल्कुल छोटा समझ रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर बता रहे हैं कि सदक़े को छोटा मत समझो, हकीर मत समझो। तो अब क्या है कि यहाँ पर जो हदीस है अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमान औरतों, कोई पड़ोसन अपने दूसरे पड़ोसन को देने के लिए बकरे का खुर हो तो भी हकीर ख्याल ना करें। अगर आप समझो कि आपके पास कोई चीज भी नहीं है देने के लिए, तो बोल रहे हैं कि इवन बकरे के जो खुर रहते हैं ना, बिल्कुल बता रहे हैं कि एक छोटी चीज भी है तो भी यू शुड शेयर विद द मतलब पड़ोसी, मतलब देने वाली बात, सख्त सदक़े वाली बात, मतलब शेयर करो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला या निसा, मतलब औरतों से मुखातिब है, या निसा मुस्लिमाती ला तहिक़रना जारतुन, जार किसको कहते हैं, पड़ोसियों को कहते हैं, लिजारतिहा वलो फिर सीना शातिन, बता रहे हैं कि बकरे के छोटे वो जो शूज की तरह रहते हैं ना, उसको कहते हैं, वो बकरे के जो हकीर मत जानो कि दूसरे पड़ोसी को देने के लिए बकरे के खुर, अगर खुर भी देना पड़ा तो इट्स लाइक बता रहे कि एक छोटी भी चीज है तो शेयर करो। जैसा कि हम पड़ोस में बहुत सारे होता है ना, इंडो पार्क में होता कि शुगर चीनी खत्म हो गई जाके ले लेते, या नहीं तो पत्ती खत्म हो गई जो चाय में हम डालते, टी बैग्स या जो भी पाउडर वो यूज कर लेते, या कभी हम दूध एक दूसरे से, मतलब ये पहले नॉर्मल था, अब आजकल नहीं है। आजकल बहुत लोग माइंड करते, दे इवन से कि नहीं बगैर नॉक करे क्यों आ गए, बगैर कॉल करे क्यों आए, सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सदका देना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हकीर मत समझो, क्योंकि सदका क्या है, माल को बढ़ाता, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला का गुस्सा दूर करता और आपकी परेशानियां दूर करता। तो इतना हकीर नहीं समझना है, छोटा नहीं समझना है, यू हैव टू डू द सदका। क्विकली हम एक बार रिव्यू करेंगे। सदक़े को हकीर नहीं समझना है, ये वाली हदीस हमने देखी। ज़कात देना है, ज़कात के पीछे नहीं हटना है ज़कात के लिए, बिकॉज मैनी पीपल दे मेक हीला बहाना और ज़कात नहीं देते, लेकिन ज़कात हमको देना है, ये मैंडेटरी है। और फिर नमाज में शैतान का उचकना, नमाज में जब ठहर रहे हैं तो फोकस होके, नहीं तो शैतान आपको क्या करता, इधर देखना उधर देखना, शैतान का विस्पर रहता और उन्हें आपको भटकाता। नमाज भूलने का कफारा, नमाज भूल गए जैसे याद आया नमाज अदा करेंगे। और फिर यहाँ पर हम देखें असर की नमाज, अगर असर की नमाज छोड़ेंगे तो गोया कि आप नमाज फौत कर दिए जैसा। तो ये हम जो किताब कर रहे हैं इसमें 100 हदीसें हैं, और ये 100 हदीसें एक जगह कंपाइल की गई हैं ये किताब से, ये किताब का कवर है 100 हदीसें। तो यहाँ पर एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुरान फॉर ऑल बयान आफरीन फातिमा बिनते साजिदा, इसमें बयान उर्दू इंग्लिश में दोनों भी रहेंगे, सभी के लिए है ये बयान। और ये कुरान का पैगाम है, हदीसें हैं, दुआएं हैं, उर्दू इंग्लिश दोनों में, बच्चों के लिए बड़ों के लिए। अस्सलाम वालेकुम।